السلام علیکم دوستوں، آغاز محرم سے ہی عزائے حسین پر انگشت نمائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ انگلیاں اٹھانے والے ایک طرف یزیدی افکار سے متاثر لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ذہنی طور پر مفلوج، لاچار یا نادان ہوتے ہیں۔ انگلیاں اٹھانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایک انگلی آپ عزائے حسین پر اٹھا رہے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف خود بخود اٹھتی ہیں۔ سوال کیجئے، سوال کا جواب دیا جائے گا۔ سوال کرنے کو حق ہے، کا حق سب کو ہے، مگر انگلی اٹھا کر اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، چونکہ اگر آپ یہ حق استعمال کریں گے تو 3 انگلیوں کی نشاندہی ہم کریں گے کہ آپ کہاں غلط ہیں۔ یہ کہنا کہ جی عزائے حسین جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اچھا دین کا حصہ نہیں ہے، ثابت کیجئے دین کا حصہ کیا ہے، ثابت کیجئے نا کہ دین کا حصہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے دین کا حصہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فروعات ہے۔ دین کے 2 ستون ہیں، ایک اصول ہے اور ایک فروع ہے، ایک ایمان ہے، ایک عبادات ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، ایک خدا واحد پر ایمان لانا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ آخری نبی پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے، لیکن ایک نبی اور آخری نبی پہ ایمان کیوں لائیں گے آپ؟ اس لیے کہ کوئی ایک پیغام ہے نا، ایک مقصدیت ہے، اس کے تحفظ کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پیغام کے اندر عبادات جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں خدا کی بندگی کے اظہار کے لیے، مگر ایمان سب سے اہم ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ کیا یزید کی فوج میں ایمان کی کمی تھی؟ کیا وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے؟ آخری نبی کو نہیں مانتے تھے؟ کیا فروعات کی کمی تھی؟ آپ کی تاریخ لکھ رہی ہے کہ پہلے انہوں نے باجماعت نمازیں ادا کی ہیں، پھر حسین کی باجماعت نماز پر جو ہے وہ تیر اندازی کی ہے۔ تو نماز نے روکا نہیں یزیدیت کو۔ یزیدیت جو تھی اگر تولا جائے تو نماز میں حسینی فوج سے زیادہ بھاری تھی، کیونکہ حسینی فوج میں ایک جون تھا جو ابھی کرسچن ہی تھا، بالکل کربلا میں حسین کے ساتھ وہ سمجھ لیے حسین کی حمایت میں آ گیا۔ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جون نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر حسین کی حمایت میں لڑا حق سمجھ کر۔ ہم سمجھتے ہیں وہ مسلمان تھا مگر وہ کلمہ گو نہیں تھا، اس نے کوئی نماز امام حسین سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ لیکن یزید کے ساتھ جو تھے ان میں اصحاب رسول کی اولادیں شامل تھیں۔ سپہ سالار جو تھا وہ صحابہ کا بیٹا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ فروعات اور ایمان دونوں یزیدی فوج میں تھے، مگر ایک چیز غائب تھی یزید کی فوج سے، اور وہ جو ایمان کا، جو قرآن کا، جو دین کا حصہ نہیں تھی، وہ تھی انکار بیعت طاغوت، انکار بیعت یزید۔ یزید کون؟ طاغوت کون؟ جو حق کا چہرہ بگاڑ دے۔ حق کا جب وہ چہرہ بگاڑنا ہو تو لاکھوں مسلمانوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ حق کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ صرف ایک حسین نکلا، اس کے ساتھ بچے اور بالکل جو ابھی وہ بھی بچے ہی تھے، لڑکے اور نوجوان اور بزرگ، کل گن کر 72، ٹھیک ہے، کل گن کر 72۔ ادھر اگر لاکھ نہیں تو ہزاروں کا مجمع، اور لاکھ کروڑ نہیں تو لاکھوں مسلمان گھروں میں خاموش۔ اس میں اصحاب کرام بھی ہیں، اس میں کچھ لوگ خانوادہ رسالت کے بھی ہیں جو مدینے میں گھر میں بیٹھے تھے۔ حسین جو تھے وہ اکیلے نکلے تھے۔ کس لیے نکلے تھے؟
بیعت نہیں کروں گا، غلط کو غلط ہی کہوں گا، سچ اور حق کا دفاع کروں گا. یہ حصہ نہیں تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نماز، روزہ، حج، زکات. حسین کا قیام جو تھا، حسین کا جو قیام تھا، بیعت نہ کرنا، وہ آپ جس کو دین کہتے ہیں اس کا نہیں تھا، حصہ نہیں تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ یہ دین کو بچانے کا حصہ تھا. حسین نے جو حق ادا کیا ہے اپنا لہو بہا کر، تو جو ماتمی سڑک پہ نکل رہا ہے وہ اس دین اسلام کو بچا رہا ہے، یہ دین حق کو بچا رہا ہے. یہ جو ہے بنائے لا الہ کو جیسے حسین نے بچایا تھا، ویدانیت خدا پر مہر سب کی تھی حسین نے، یہ ماتمی اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. بم بلاسٹ کر لو، تم فائرنگ کر لو، گلے کاٹ لو، تم پتھر مار لو، تو تیر برسا لو، مگر ماتمی جو ہے حق و صداقت حسین کا پرچم لیے چل رہا ہے. اس میں جون بھی شامل ہے، اس کے اندر کوئی رام داس بھی شامل ہے، اس میں کوئی اور نام بھی شامل ہے. جو حق کو پہچان لے وہ اس حق کے راستے پہ شامل ہے، جو اس حق کو سمجھ کے چل رہا ہے وہ اسلام کو، حق کو، دین کو بچا رہا ہے. تو حسین کا معاملہ اور حسینیوں کا، ماتمیوں کا معاملہ دین کی فروعات اور اصول سے بھی بلند ہے. یہ عشق خدا و رسول ہے. عشق جو ہے وہ بنیاد ہے اس کی، عزائے حسین کی. اور قرآن میں آپ سے تقاضا ہے اس کا، مودت آل رسول. یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ تقاضا نہ کیا جاتا اگر باری تعالیٰ کو معلوم نہ ہوتا، نعوذ باللہ، کہ یہ واقع کربلا نہیں ہوگا. یہ واقع کربلا جو ہے اسی کے توسط سے قرآن نے مودت آل رسول مانگی ہے کہ آپ آل رسول سے محبت کیجئے، مودت کیجئے، کیونکہ خدا جو ہے وہ تو کل کا مالک ہے، سب کچھ جانتا ہے. اس کو پتا تھا کہ ناس بھی آئیں گے، لبرل شیطان آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ جو یہ ماتمی ہے یہ غلط ہے. ان غلط کہنے والوں کے منہ پہ تھپڑ ہے قرآن کی آیت، ذہن میں رہے یہ بات. اور جو لوگ چھوٹی موٹی باتیں مانتے ہیں ان سے میں سوال کروں گا، تمہیں جو یہ بدعت لگتی ہے یہ بتاؤ، تمہارے مولوی علماء دین چاہے کہیں کے بھی ہوں، یہ جو مرسڈیز میں سوار ہوتے ہیں، کہ مرسڈیز خدا کا حکم ہے؟ یہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہو، کیا رسول اللہ بیٹھے تھے؟ اصحاب رسول بیٹھے تھے؟ کون بیٹھا تھا گاڑیوں کے اندر؟ اے سی میں بیٹھتے ہو تو جائز، گاڑیوں میں بیٹھو جائز، اسمارٹ فون استعمال کرو جائز ہے بھائی، سب کام کرو، میگا فون استعمال کرو، مائک استعمال کرو، ٹویٹر استعمال کرو، سب حلال. اور ماتم حسین جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے، وہ بنائے ہوئے فقہوں میں نہیں ہے جو 300 سال بعد بنے. بند کرو ماتم حسین پر اعتراض کرنا. اور رونے کو بدعت سمجھتے ہو، جا کر قرآن میں سوال کرو، جا کر کہ خدا نے مذمت کیوں نہیں کی یعقوب کی، جو یوسف کے گم ہو جانے پر اتنے روئے کہ آنکھ ضائع ہو گئی. جاؤ جا کر رسول اللہ سے سوال کرو کہ غزوہ احد میں جب حمزہ شہید ہوئے تو جب عورتوں نے کیا کہتے ہیں غم و غصے سے اپنے دانت توڑ لیے، اسلامی تاریخ میں موجود ہے، کیا رسول نے مذمت کی؟ سوچنے کی بات ہے. بالکل عزائے حسین دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کو بچانے کا راستہ ہے. اس راستے پہ چلا جائے، عزائے حسین برپا کی جائے.